السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک کمپنی کے ملازم جب صبح دفتر میں آئے تو اپنے دفتر کے باہر جو نوٹس بورڈ لگا ہوا تھا وہاں پہ ایک اعلان لگا ہوا تھا کہ آپ کی کامیابی اور ترقی میں اور آپ کی بہتری میں جو بندہ رکاوٹ تھا اس کی فوتگی ہو گئی ہے، اس کا انتقال ہو گیا ہے، اور آپ اس کے آخری رسومات کی ادائیگی کے لیے اور اس کے جنازے میں شرکت کے لیے جو سامنے کانفرنس روم ہے یا کانفرنس ہال ہے وہاں پہ پہنچ جائیں۔ تو ایک دم کے لیے یہ بیچارہ ہکا بکا رہ گیا کہ میری ترقی میں اور میری کامیابی میں رکاوٹ کون ہے۔ تو اس کو تھوڑی سی پریشانی ہوئی، اور یہ بھی اس نے سوچا کہ ہو سکتا ہے آج ہمارا کوئی قریبی ساتھی اور ہمارا کوئی قریبی دوست وفات پا گیا ہو، پتہ نہیں کون سا دوست ہے جس کی آج وفات ہو گئی ہے۔ تو اس کے ذہن میں جیسے ہی یہ خیالات آ رہے تھے تو اس نے چند قدم آگے بڑھائے اور اس کانفرنس روم یا اس کانفرنس کے ہال کی جو گلی ہے وہاں پہ کھڑا ہو گیا۔ وہاں پہ اس نے یہ دیکھا کہ جتنے بھی اس سے پہلے جتنے بھی ملازم آئے تھے دفتروں میں یا اس کمپنی کے اندر جتنے بھی ملازم آئے تھے ان سب نے یہ اعلان پڑھا ہوا تھا، وہ سب اس اعلان کے مطابق اس کانفرنس روم کے باہر کھڑے تھے۔ اب کانفرنس روم یا اس کانفرنس ہال کے سامنے اتنا رش ہو گیا تھا کہ جو اندر چوکیدار کھڑا تھا اس کو کنٹرول کرنے کے لیے یہ کہنا پڑا کہ اب ایک ایک بندہ اندر داخل ہو، سارے بندے اندر داخل نہ ہوں۔ تو ایک ایک بندہ جب اندر داخل ہوتا گیا تو اندر ایک لاش رکھی ہوئی ہے اور اس کے اوپر کفن پہنایا ہوا ہے اور اس کے اوپر چادر لگائی ہوئی ہے، تو یعنی اس کا چہرہ دیکھنے کے لیے سب لوگ اندر جا رہے ہیں۔ تو ہر کوئی اس سے کپڑا ہٹاتا اور اس کا چہرہ دیکھنے کے لیے کپڑا ہٹاتا تو وہ وہیں پہ گنگ ہو جاتا اور ہکا بکا رہ جاتا، اور اس کی زبان جو وہ تالو سے چپک جاتی حیرانی کی وجہ سے کہ یہ کیا ماجرا ہے۔ تو یہ بیچارہ بھی آخر میں آیا اور اس نے کفن کا جو کپڑا ہے وہ ہٹایا اور چادر ہٹائی، اور یہ جب اس نے وہ چہرے کی جو جگہ ہے وہ دیکھی وہ حیران ہو گیا، اور کچھ دیر کے لیے اس کو کچھ سمجھ میں نہیں آیا۔ یہ ان کی حیرانی کی وجہ یہ تھی کہ وہاں پر کوئی میت نہیں تھی، وہاں پر کوئی کسی کا انتقال ہوا نہیں تھا۔ وہاں پر میت کی جگہ پر ایک شیشہ رکھا ہوا تھا، آئینہ رکھا ہوا تھا، جس میں جو بھی آگے اپنا سر کرتا دیکھنے کے لیے اس کو اپنا ہی چہرہ نظر آتا۔ اور پھر وہاں پہ یہ حیران ہوئے تھوڑی دیر کے لیے، لیکن یہ چارپائی کے کونے پہ انہوں نے ایک پرچی یا اس طرح کی کوئی تختی لکھی ہوئی دیکھی، اور اس میں ایک سبق لکھا ہوا تھا کہ ہم نے جو نوٹس بورڈ پہ جو اعلان لگایا ہے کہ تمہارا وہ بندہ جس نے تمہاری ترقی میں تمہاری بہتری میں رکاوٹ ڈالی ہوئی ہے اس کا انتقال ہو گیا ہے۔ دراصل تمہاری کامیابی میں تمہاری ترقی میں کوئی اور رکاوٹ نہیں ہے، تم خود تمہاری ترقی میں اور تمہاری کامیابی میں رکاوٹ ہو۔ اگر تم اپنے اندر جو صلاحیتیں ہیں ان کو وسیع کرو اور ان کو صحیح طرح سے مثبت طور پر استعمال کرو اور ادھر ادھر کے توجہات کو چھوڑ دو، تو پھر تمہاری جو صلاحیتیں ہیں تمہیں ترقی اور بہتری کے معراج پر پہنچا سکتی ہیں، تمہارے اندر خود اعتمادی پیدا کر سکتی ہیں۔ تو آپ آج کے بعد یہ کریں، یعنی جو بے اعتمادی کا سفر تھا اور جو محرومیوں کا سفر تھا، جو شکایتوں کا سفر تھا، جو ناکامیوں کا سفر تھا، اس کا انتقال ہو گیا ہے، اور یعنی تم خود ہو سب ناکامیوں کے ذمہ دار۔ اب تمہیں کیا کرنا ہے؟ تمہیں چیلنجز کے سامنے لڑنا ہے، اور تمہیں ناکامیوں کے ساتھ لڑنا ہے، اور تمہیں کامیابی والی جو منزل ہے وہاں تک پہنچنا ہے۔ تو اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے، در حقیقت ہماری جو تبدیلی ہے، ہمارے دوستوں کی تبدیل ہونے سے ہم تبدیل نہیں ہو سکتے، ہم اچھے باس کے تبدیلی سے جو ہے وہ تبدیل نہیں ہو سکتے، ہم اچھی کمپنی کی ملازمت کی تبدیلی سے بدل نہیں سکتے۔ اگر ہم اپنے اندر اپنے آپ کو بدل نہیں سکے تو ہمیں دنیا کی کوئی چیز، دنیا کی کوئی ملازمت، ہمیں اپنا کتنا بھی بڑا پیارا اور اچھا دوست ہو ہمیں بدل نہیں سکتا، کوئی کمپنی ہمیں بدل نہیں سکتی، کوئی ملازمت ہمیں بدل نہیں سکتی، جب تک کہ ہم اپنے اندر اپنی صلاحیتوں کے اوپر اعتماد نہیں کریں گے اور چیلنجز کے ساتھ مقابلہ نہیں کریں گے تب تک ہم کامیاب نہیں ہوں گے۔ اور اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری یہ جو اندر کی جو محرومیاں ہیں ان کا انتقال ہو جائے اور ہم دوبارہ سے زندہ ہو کر ایک نئی زندگی جینا چاہیں
تو ہمیں ان ساری چیزوں کو قبول کرتے ہوئے اپنے اندر جو صلاحیتیں ہیں ان کے اوپر اعتماد کرنا، ان کے اوپر یقین کرنا چاہیے، پھر ہم کامیابیوں کے معراج پر پہنچ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اپنے اندر جو چھپی صلاحیتیں ہیں ان کو پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے۔